اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا اپنا فرمان یہ ہے کہ لوگوں، علی وہ بندہ ہے کہ اگر ایک سمندر چلتا ہے، دریا چل رہا ہے، اور اس دریا کے بیچ میں ایک شراب کا قطرہ اگر پڑ جائے، پھر وہ دریا سوکھ جائے، سوکھنے کے بعد کچھ سالوں کے بعد اس دریا کے نیچے اگر زمین میں گھاس اگ جائے، اور اگر میرا گھوڑا جس پر میں سوار ہوتا ہوں اگر وہ گھوڑا وہ گھاس کھائے اور میں اس گھوڑے پہ سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ تقویٰ تھا کس کا؟ حضرت مولا علی شیر خدا وجہ الکریم کا۔ سب سے زیادہ قرآن مقدس میں جو آیتیں نازل جس صحابہ کی شان میں ہوئی ہے تو وہ سب سے زیادہ مولا علی شیر خدا وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور کتنی آیتیں جو علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، مفسر کرام نے جن آیتوں کی تعداد بتائی ہے، 300 آیتیں ایسی ہیں جو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ اور ابو طالب جو ہے ایک مرتبہ تجارت کا مال لے کر ملک یمن کے اندر جاتے ہیں تجارت کا مال بیچنے کے لیے، اور ابو طالب نے سنا کہ اس ملک جس یمن کے ایریے کے اندر ایک عالم ہے، اس کی تقریباً 300 سال عمر ہے، اور وہ عالم جو ہے تورات اور زبور اور باقی کتابیں اس نے زبانی کی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ نجومی ہے، غیب کا علم جانتا ہے، لہٰذا ابو طالب نے کہا میں بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابو طالب نے جب مال فروخت کیا، بیچنے کے بعد، تقسیم کرنے کے بعد اس شخص کے پاس پہنچے، وہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی پیشانی کی جو یہ خال، یہ چمڑی وغیرہ ہے، یہ آنکھوں پر آ چکی تھی۔ 300 سال جس کی بندے کی عمر تھی، آخر وہ کس حالت میں ہوگا، کس طرح کا ہوگا، یہ تو خود آپ اندازہ لگائیے۔ تو جب ابو طالب اس کے پاس پہنچے تو سلام عرض کیا، سلام کے بعد اس شخص نے ادھر ہی سے کہا آپ کا جو ہے عمران آپ کا نام ہے، آپ کی کنیت جو ہے ابو طالب ہے، اور آپ مکہ سے آئے ہیں، اور آپ کا جو ہے ابا جان ابو عبد المطلب ہے، اور انہوں نے عبداللہ ہے، اور یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد جب اس نے پوچھی، یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اس نجومی نے کہا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت دیں گے؟ ابو طالب نے کہا ہاں آپ کو اجازت ہے، آپ مجھ سے پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ کہا ہاں میرا بھائی ہے۔ کہا عبداللہ آپ کے بھائی کا نام ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس کا نام محمد ہے؟ کہا ہاں۔ کہا سن لینا، جب وہ محمد 30 سال کی عمر میں پہنچے گا اور آپ کے گھر کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام مولا علی ہوگا، اور وہ علی بڑا عظمت والا ہوگا، بڑی شان والا ہوگا۔ اگر یہ باتیں ساری میں نے سچ کہی ہیں، وہ نجومی کہتا ہے، تو پھر میرا آخری پیغام سن لے۔ کہا کیا؟ کہا 300 سال سے میں اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک اس آخری نبی کا میں دیدار نہ کر لوں۔ اگر اس آخری نبی کا دیدار مجھے نصیب نہ ہو تو اس کے کسی خاندان کے انسان کو میں دیکھ نہ لوں۔ تو ابو طالب آج میری آخری تمنا یہ تھی کہ میں حضور کے کسی خاندان میں سے کسی کو دیکھ لوں۔ تو میری آپ سے ملاقات ہوئی، اب میں اس جگہ پر مکہ میں پہنچ نہیں سکتا، میں اس محمد سے ملاقات نہیں کر سکتا، لیکن آپ جب واپس جاؤ گے ان سے میرا سلام عرض کرنا۔ سلام عرض کرنے کے بعد آپ یہ کہنا کہ وہ بندہ جو یمن کے اندر ہے، 300 سال اس کی عمر ہے، یا رسول اللہ اس نے آپ کو سلام دیا ہے اور اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے، اور اے ابو طالب جا تیرے گھر کے اندر کوئی بچہ ولادت ہونے والی، کسی بچے کی کوئی پیدائش ہونے والی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں وہ بچہ تیری بیوی فاطمہ بنت اسد کے شکم میں آ چکا ہے۔ اب جب اس نے سارا مال تقسیم کرنے کے بعد جب یہ کعبہ لوٹ کر آیا، تو جب یہ مکہ مدینے کے اندر پہنچتا ہے، اس نے سب سے پہلے آ کر فاطمہ بنت اسد اپنی بیوی کو سلام عرض کی، سلام کرنے کے بعد مبارکباد دی، اور ان کی بیوی نے کہا اے ابو طالب آج آپ کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ ابو طالب نے کہا کہ میں یمن کے اندر ایک نجومی شخص کے پاس گیا تھا، اور اس طرح سے اس نے خبر دی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو ہے بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور اس بچے کا نام مولا علی ہوگا، اور وہ اس وقت پیدا ہوگا جب رسول اللہ کی عمر جو ہے 30 سال کے آس پاس میں ہوگی، اور آقا دو عالم کی عمر جو ہے 30 سال کے آس پاس میں ہے، لہذا ہمارے گھر کوئی برکت والا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جمعۃ المبارک کے دن سارے مکہ کے لوگ جو ہے کعبہ کا طواف کر رہے تھے، کعبہ کے ارد و گرد گھوم رہے تھے۔ انہی طواف کرنے والوں میں سے ایک طواف کرنے والی فاطمہ بنت اسد ابو طالب کی بیوی اور حضرت مولا علی شیر خدا وجہ الکریم کی اماں بھی تھی، اور طواف کرتے کرتے ان کو اپنے شکم کے اندر محسوس ہونے لگا، درد جیسا لگنے لگا کہ شاید آج کسی بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ اور جب ان کو یہ خوف ہوا، اب یہ ڈر گئی کہ بے شمار اس وقت کوئی کعبہ کے ارد گرد ہجوم ہے، اب میں بھاگ بھی نہیں سکتی، اب میں کہیں چھپ بھی نہیں سکتی، اب کوئی پردے کا انتظام بھی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟
جب یہ حالت تھی، اندازہ لگاؤ اس علی کی عظمت کیا ہے، اس علی کی فضیلت کیا ہے جس کے لیے کعبہ شک ہوا۔ اتنے میں اندر سے آواز آتی ہے، فاطمہ بنت اسد اندر آ جا، فاطمہ بنت اسد اندر آ جا۔ اب یہ فاطمہ بنت اسد جب جو حضرت علی کی ماں ہے یہ کعبہ کے اندر داخل ہوتی ہے، اتنے میں مولا علی شیر خدا وجہہ الکریم دنیا کے اندر تشریف لے کر آتے ہیں۔ آپ کی پیدائش ہوتی ہے، جس کعبہ کی طرف میرا بھی رخ ہے، جس کعبہ کی طرف ہر مومن کا رخ ہے، نماز پڑھتا ہے، علی کی ولادت اس کعبہ کے اندر ہوتی ہے۔ اور جب عورت کی پیدائش، جب عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے خون نکلتا ہے، لیکن مولا علی جب دنیا میں تشریف لائے تو مولا علی کی ماں، مولا علی کی والدہ محترمہ جو ہے ان کو خون بھی نہیں آیا، پاک و صاف دامن باہر آئی۔ جب 3 دن ڈھونڈتے رہے لوگ فاطمہ بنت اسد کہاں گئی، 3 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد کیا کرتی ہیں، اپنے ہاتھ میں بچہ لیا ہوا باہر آتی ہے۔ اب جب بچہ لے کر باہر آتی ہے، یہاں پر میں ایک عرض کرتا چلے جاؤں کہ ہر بندے کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ کاش میں زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ کو دیکھ لوں۔ آپ جاؤ دنیا کا سب سے بڑا امیر لیکن مسلمان ہونا چاہیے، دنیا کے سب سے بڑے امیر انسان کے پاس جاؤ، اور جب اس امیر انسان کے پاس جاؤ گے اسے کہو گے اگر تجھے رسول اللہ خواب میں آ جائے گا تو کیا دے گا؟ وہ کہے گا میری ساری سلطنت لے کر چلے جاؤ، میری ساری بادشاہی اگر چلے جانے دو، کاش افسوس اگر مجھے محمد رسول اللہ خواب میں آ جاتے۔ یہ تمنا انسان نے کب سے اختیار کی؟ ہم دنیا میں آئے بالغ ہوئے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، اس کے بعد ہمارے دل میں خواہش ہوئی کہ یا رسول اللہ کاش تم ہمیں خواب میں آ جاتے، کاش یا رسول اللہ تمہارا دیدار ہو جاتا۔ یہ تمنا ہماری دنیا کے بعد آئی۔ تو میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں، ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک نوجوان گیا، جس طرح آج بھی ہم سب کو شوق ہے کہ کاش ہم رسول اللہ کو دیکھ لیں۔ تو وہ جب کسی نوجوان کسی اللہ کے ولی کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت مجھے بڑا شوق ہے کہ کاش مجھے رسول اللہ دیدار میں آ جاتے۔ اس نے کہا کوئی مجھے وظیفہ بتاؤ، کوئی عمل بتاؤ جس سے نبی خواب میں آ جائے گا۔ کہا آپ کل آئیے میں عمل بتاؤں گا۔ تو دوسرا دن گیا تو اس نے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھایا اور اس کے کھانے میں کافی سارا نمک ڈال دیا۔ اب جب اس نے کھانا چاہا تو وہ نمک تھا زیادہ، وہ کھا نہیں پایا۔ اس نے کہا آپ نے کھانا ہی کھانا ہے، زبردستی کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وعدہ کروایا کہ کل میرے پاس آنا ہے، تو نے کل تک پانی نہیں پینا ہے۔ وہ نوجوان لوٹ کر گیا، جب نمک زیادہ کھایا ہوا تھا، کلیجہ جلنے لگا، پوری رات اس کو نیند نہیں آئی، پوری رات اس کو سپنوں میں، اس کے خیالوں میں، اس کی نظروں میں پانی کا سمندر گھومتا رہا۔ کاش پانی کی اگر ایک گھونٹ ہوتی تو میں پی لیتا، کاش میں پانی کی اگر ایک گھونٹ ملتی تو میں پی لیتا، مگر ادھر سے وعدہ ہوا تھا کہ پانی نہیں پینا ہے۔ صبح جب دوبارہ آپ کی خدمت میں وہ پہنچا، اللہ کے ولی کی خدمت میں پہنچا، کہنے لگا اے اللہ کے ولی آپ مجھے بتاؤ کون سا وظیفہ ہے جس سے مجھے رسول اللہ خواب میں آ جائیں گے۔ اس نے کہا خدا کے بندے آپ رات کو جب گھر گئے تھے آپ کو خواب آئی تھی، آپ کو آج رات کیسی گزری، آج رات آپ کو کون سے سپنے آئے، آج رات کیا دیکھتے رہے؟ اس نے کہا حضرت آج کی رات کے بارے میں مت پوچھو۔ کہا کیوں؟ آج رات پوری بستر پر تڑپتے گزر گئی، آج رات پوری جاگتے گزر گئی، آج رات پورے سامنے سمندر دکھتے تھے، آج رات پورے دریا دکھتے تھے، کاش اگر پانی کی گھونٹ ملتی ہے۔ کہا اللہ کے ولی نے کہا بس یہی وظیفہ میں تجھے دینا چاہتا تھا۔ جس بندے نے رات کو پانی نہیں پیا، پانی کی پیاس میں، پانی کی تلاش میں پوری رات اس کو سمندر دکھتا رہا، اور جو بندہ اپنے بستر پر جائے اس تمنا سے سو جائے آقا آج رات اگر سوؤں گا تو تجھے خواب میں دیکھوں گا، اگر نہیں آئے اٹھ خدا کے بندے کوئی عبادت کر پھر سو جا، آج خواب میں آ جائے۔ اور جس کی ساری رات بستر پر یوں گزر جائے، تڑپتے تڑپتے گزر جائے کہ میرے آقا خواب میں آ جائیں، جس کی ساری زندگی تڑپتے گزر جائے۔ او خدا کے بندے اگر تو نبی کو دیکھنا چاہتا ہے اپنی زندگی کو شریعت کے ڈھانچے میں ڈال لے، اپنی زندگی کو رسول اللہ کی سنتوں کے اندر لے کے آ جا، اپنی زندگی میں نمازیں لے کے آ جا، اپنی زندگی میں نیک عمل لے کے آ جا، اور پھر رات کو رسول اللہ کے محبت میں، رسول اللہ کی عشق میں، رسول اللہ کے خیالوں میں سو جا، تجھے رسول اللہ خواب میں آ جائے گا۔ یہ ساری تمنا ہم نے دنیا میں آ کر کی۔ ہم دنیا میں آئے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، ہمیں دکھا دو۔ لیکن دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے رسول اللہ کا تمنا رکھتا ہو۔ اگر رسول اللہ کو دیکھا جائے، آپ کے بچے پیدا ہونے سے پہلے کوئی بچہ نہیں ہے جس بچے کے ذہن میں یہ ہو کہ میں پہلے نبی کو دیکھوں گا۔ لیکن کائنات میں اگر کوئی ہے وہ ایک مولا علی ہے۔ جب کعبہ کی سرزمین کے اندر، کعبہ کے اندر پیدا ہوا، آنکھیں بند کر دی، آنکھیں بند کر دی، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، دیکھنا چھوڑ دیا۔ جب باہر آیا فاطمہ بنت اسد نے ہاتھوں پہ لیا ہوا، کعبہ کی ساری عورتیں تانا بانے لگی کہ یہ آپ کا بچہ گنگا ہے، یا آپ کا بچہ بہرا ہے، یا آپ کا بچہ بول
بول نہیں سک رہا، بول ہی نہیں رہا ہے، دیکھ نہیں رہا ہے۔ فاطمہ بنت اسد، یہ بچہ آپ کا گنگا اور بہرا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کی جب یہ بات آپ کو بڑی بری لگی ہے، جب آپ کو بری لگی تو اتنے میں میرے آقا کے پاس خبر پہنچی کہ آج میرے چاچا ابو طالب کے گھر میں آپ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ وہ بچہ کون سا ہے؟ مولا علی شیر خدا ہے۔ میرے آقا جب آئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے عرض کی، یا رسول اللہ، بچے کو 3 دن ہو چکے ہیں، نہ یہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ آنکھیں ہی کھول رہا ہے۔ آقا اب کیا جائے؟ لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ بری بری باتیں کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ذرا ادھر تو بتا مجھے، یہ بچے کو پرابلم کیا ہے، ذرا اس کو کیا چکر ہے؟ اتنے میں میرے آقا نے مولا علی کو جب اپنے ہاتھوں میں لیا، یوں ہی اپنی نظر آپ نے علی کے چہرے پر مارنی تھی، علی نے آنکھیں بھی کھولی اور رسول اللہ کو دیکھا، دودھ پینا بھی شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! لوگوں، علی نے اپنی آنکھوں کو سنبھال کے رکھا تھا، علی نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر کے رکھی تھی۔ اس لیے رکھی تھی، اس لیے نہیں رکھی میں حکومت کروں گا، علی کی خواہش یہ نہ تھی میں دنیا کا کوئی اور بادشاہ دیکھوں گا۔ علی نے اپنی آنکھوں کو صرف رسول اللہ کے لیے سنبھال کے رکھا، علی نے اپنے آپ کو صرف رسول اللہ کے لیے سنبھال کے رکھا۔ لیکن آج ہماری آنکھیں بھی تو طلبتی ہیں، ہم بھی تو دیدار کے لیے طلبتے ہیں۔ کون نہیں طلبتا ہے؟ کون نہیں کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کو نہیں دیکھوں گا؟ لیکن یہ بھی تو دیکھو، کیا ہم نے آنکھیں اس قابل رکھی ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں اس طرح کی ہیں کہ ہم رسول اللہ کو دیکھیں؟ کیا ہم نے آنکھوں سے بدنگاہی نہیں کی ہے؟ کیا ہم نے آنکھوں سے غیر عورتوں کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ایسے ایسے کام، ایسے ایسے جرم نہیں کرتے ہیں؟ لوگوں، ہم کیوں سا جرم لے کر جائیں گے جب ہم ایک غلطی کرتے ہیں، جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں؟ ہم کسی سرپنچ کی اگر مخالفت کریں، کسی ایم ایل اے کی مخالفت کریں، جب وہ بندہ جیت جاتا ہے، ہم اس کے بعد اس کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں۔ پوچھا جائے کیوں؟ یار میں نے اس کو ووٹ نہیں دیا ہے، یار کیوں اس کے پاس نہیں؟ کیا میں نے اس کے خلاف پرچار کیا ہے؟ آج میں کون سا منہ لے کر اس کے سامنے جاؤں گا؟ لوگوں، جب نبی کی خواب کی دیدار کی تمنا رکھتے ہو تو یہ تو سوچو، میں نے صبح کی نماز نہیں پڑھی ہے، میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے، میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، میں یہاں بستر میں سویا ہوں، تو تمنا یہ ہے رسول اللہ کو دیکھوں گا۔ اگر نبی سامنے آ گئے تو بے نمازی نبی کو کیسے دیکھے گا؟ جھوٹ بولنے والا نبی کو کیسے دیکھے گا؟ ساری زندگی جس نبی نے غیبت نہیں کی، غیبت کرنے والا نبی کو کس طرح دیکھے گا؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو تاکہ رسول اللہ کو دیکھ پاؤ گے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو تاکہ رسول اللہ کو دیکھ پاؤ گے، اپنے قدموں کی حفاظت کرو تاکہ رسول اللہ کو دیکھ پاؤ گے، اپنے چہرے کی حفاظت کرو تاکہ رسول اللہ کے سامنے جا پاؤ گے۔ کل قبر کے اندر دنیا میں دیدار نہ ہوا، لیکن قبر کے اندر تو جانا پڑے گا۔ قبر میں تو دیدار ہر ایک کو دکھایا جائے گا، لیکن وہاں یہ چہرہ شرمندہ نہ ہو جائے، کہاں وہاں کہیں ہم شرمندہ نہ ہو جائے۔ لوگوں، یہی جب رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داماد جو ہے مولا علی شیر خدا وجہ الکریم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ بنت اسد کے گھر آتے تھے، اپنے چاچا ابو طالب کے گھر، اپنی چاچی فاطمہ بنت اسد کے گھر آتے تھے، تو آپ کیا کرتی تھی؟ یک دم کھڑے ہو جاتی تھی۔ اب ابو طالب یہ بات ان کو پسند نہیں تھی، اب وہ ظاہر سی بات ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ محمد ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یہ آپ کا بھتیجا ہے، آپ سے چھوٹا ہے، آپ کیوں ان کے احترام میں کھڑی ہوتی ہیں؟ آپ ان کے ادب میں کیوں کھڑی ہوتی ہیں؟ اس وقت فاطمہ بنت اسد نے جواب دیا کہ ابو طالب، یہاں معاملہ کچھ اور ہے، یہاں بات کچھ اور ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یا ابو طالب، جب یہ محمد میرے گھر کے ارد گرد آتا ہے، جیسا میرے دروازے کے نزدیک آتا ہے، میرے شکم کے اندر بچہ جو ہے یہ یکدم طاقت لگاتا ہے، زور لگاتا ہے، اور مجھے مجبوراً کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور میں جو ہے ایک دم کھڑی ہو جاتی ہوں۔ ایک دن اس نے کیا کیا؟ تو ابو طالب نے آزمانے کے لیے کہا یہ میری بیوی فاطمہ بنت اسد جو ہے یہ سچ بولتی ہے، اس میں کتنی ریالٹی ہے، ذرا اس کو چیک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لا رہے تھے، ابو طالب نے دیکھ لیا کہ محمد آنے والے ہیں، ابو طالب نے دیکھ لیا محمد تشریف لا رہے ہیں۔ اتنے میں آپ فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہوئی تھی، ابو طالب نے دونوں کندھے یعنی دونوں اس کے کندھوں پر اپنا ہاتھ دبا دیا۔ فاطمہ بنت اسد نے اٹھنا چاہا لیکن ہاتھ دبایا۔ لیکن یہاں پہ مجھے جواب دو، عورت میں طاقت زیادہ ہوتی ہے یا مرد میں طاقت زیادہ ہوتی ہے؟ عورت میں طاقت کم، مرد میں زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ابو طالب فرماتے ہیں میں نے پوری طاقت لگا کر فاطمہ بنت اسد کو دبانا چاہا لیکن مجھ سے دبی نہیں۔ فاطمہ بنت اسد میرے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کر کے سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ فاطمہ بنت اسد خود نہیں کھڑی ہوتی ہے بلکہ یہ اللہ کو کوئی راز ہے، ان کے اندر کوئی مبارک بچہ ہے جو ان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اب یہاں تک نہیں ہے، جب ابو طالب نے یہ بات سننی تھی، فاطمہ بنت اسد نے کہا تو ابو طالب ابھی تو تُو نے ایک ہی بات سنی ہے، اس کے ساتھ ایک بات اور بھی سن لے۔ کہا کیا؟ کب؟ جب یہ محمد رسول اللہ
اللہ ہمارے گھر کے اندر تشریف لے آتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں اگر ادھر جاتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں، ابو فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں جب آقا دو عالم اس سائڈ جاتے ہیں یہ میرے پیٹ سے چکر کاٹ کر اپنا چہرہ اس طرف کر دیتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جاتے ہیں تو یہ میرے پیٹ کا بچہ جو ہے یہ چکر کاٹ کر ادھر چلے جاتا ہے، جہاں جہاں رسول اللہ جاتے ہیں وہاں وہاں مولا علی اپنا چہرہ کرتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ ارے دنیا میں آ کر نہیں کرتے ہیں، ماں کے شکم سے کرتے ہیں، ماں کے پیٹ سے کرتے ہیں۔ اور جس علی نے اپنے پیٹ سے نبی کی محبت کو پالا ہے، جس علی نے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رسول اللہ کی طلب کے اندر رہے ہیں، اس علی کا عالم یہ ہے، چھوٹے ہیں 1 یا 1.5 سال کی عمر کے اندر ہے تو آ کر میرے آقا کے جو ہے سینے سے لپٹ جاتے ہیں اور سینے کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور صحابہ اکرام سے میرے آقا کے جانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اور میرے رفیقوں میں وہ علی ہوں جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے میرا سینہ نبی کے سینے سے لگا تھا، اور جب دنیا سے آقا گیا تھا یا میرے آقا دنیا سے تشریف لے کر گئے اور سب سے آخری وقت تھا میں حضور کو غسل دے رہا تھا، اس وقت قبر میں اتارتے وقت بھی محمد کا سینہ میرے ساتھ لگا تھا، اول میں بھی میرا سینہ لگا ہے، آخر میں بھی میرا سینہ لگا ہے۔ اور جب میں مولا علی شیر خدا وجہ الکریم فرماتے ہیں میں آقا کو جب غسل دینے لگا تھا میرے آقا کی پلکوں پر جو ہے کچھ پانی کے قطرے تھے، میں نے وہ پانی کے قطرے چوس لیے، اور جب میں نے وہ پانی کے قطرے چوسے اپنے اندر تو میرے اندر اس طرح سمندر اس طرح موجیں مارنے لگا، علم کا سمندر اس طرح بھڑک اٹھا۔ جب دنیا سے میرے آقا نے انتقال فرمایا تشریف لے کر گئے، چند گستاخ لوگوں نے عرض کی کہنے لگے کہ محمد کو علم غائب نہیں تھا، مولا علی شیر خدا وجہ الکریم سے برداشت نہ ہوا، آپ فوراً آئے ممبر پر چڑھ کر کہنے لگے کون ہے جو نبی کے علم غائب کا انکار کرتا ہے؟ کون ہے جو رسول اللہ کی توہین کرتا ہے؟ سامنے آؤ، میں مجھے علی سے سوال کرو، میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، آؤ کیا سوال کرنا ہے سوال کرو، میں جواب دینے والا ہوں۔ ایک جوان نے اٹھ کے سوال کیا علی فلاں جو چیز کا جواب دے، علی نے جواب دیا، اتنے میں جبریل امین انسان کی شکل کے اندر آیا اور سامنے آ کے کھڑا ہوا، مجمع لگا ہے، مولا علی ممبر پر ہے اور ممبر سے مولا علی نے کہا لوگو نبی کے علم غائب کا انکار کرتے ہو، میں علی ہوں، مجھ سے سوال کرو۔ اتنے میں جبریل امین نے انسانی شکل کے اندر آ کر سوال کیا کہ علی اگر آپ اتنا علم رکھتے ہو، آپ کے اندر اگر اتنا علم ہے، آپ بتاؤ اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ حضرت علی نے نظر اٹھائی، چاروں طرف دیکھنے کے بعد کہا کہ لوگوں مجھ سے سوال کرتے ہو کہ جبریل امین کہاں ہے؟ میں نے چاروں طرف دیکھ لیا، جبریل امین کہیں نہیں ہے، آپ ہی تو جو سوال کر رہے ہو، آپ ہی تو جبریل امین ہو۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا وجہ الکریم کا علم تھا۔ اور صحابہ اکرام نے پوچھا علی آپ کے اندر یہ علم کہاں سے آیا؟ آپ کے اندر یہ علم کا سمندر کہاں سے آ گیا؟ اتنا آپ کے اندر اللہ نے علم دیا ہے۔ علی نے جواب دیا لوگوں میرے اندر کوئی علم نہیں تھا، میں کوئی علم کا پہاڑ پیدا نہیں ہوا تھا، میں کوئی علم کا دریا پہلے سے پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ جو میں نے رسول اللہ کے پلکوں سے جو غسل دیتے وقت جو قطرے اپنے اندر ڈالے تھے، جو چوس لیے تھے، اس کے بعد میرے اندر علم کا جو ہے وہ سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، میرے اندر علم کا سمندر آ چکا ہے۔ جس نبی کے پلکوں کے بال جو پانی کا قطرہ ہے اس کے اندر اتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے، اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ عیسائی کہتے ہیں نہیں جی خدا کا بیٹا عیسیٰ ہے، اور آقا کہتے ہیں نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام سے دلیل مانگنے لگے تو آقا نے بے شمار دلیلیں اس بات پر دی، لیکن انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانی۔ اب جب کوئی دلیل نہیں مانی وہ کہنے لگے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ان میں جب جھگڑا ہوا تو قرآن میں 3 پارے کے اندر آیت نازل ہو جاتی ہے، آیت مبالہ نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یا رسول اللہ یہ عیسائی لوگ جو ہیں یہ اس طرح یقین نہیں کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لہذا آپ ان کو چیلنج دے دو کہ آؤ اگر تم سچے عیسائی تم سچے ہو تو تم بھی اپنی اولاد کو میدان میں لے کر آ جاؤ، میں بھی اپنی اولاد کو میدان میں لے کے آ جاؤں، میں بھی اپنی عورتوں کو میدان میں لے کر آتا ہوں، تم بھی اپنی اولاد کو میدان میں لے کر آ جاؤ، میں بھی اپنے نفس کو لے کر آتا ہوں، تم بھی اپنے نفس کو لے کر آتا ہوں۔ اب جب یہ چیلنج اللہ کے رسول نے دے دیا تو کائنات کے اندر پورا شور مچ گیا کہ آج نبی نے چیلنج دیا ہے، مبالغہ کا چیلنج دیا ہے۔ اس وقت آسمانوں میں شور مچ گیا۔ یہ تو سب جانتے تھے کہ رسول اللہ خود تو جائیں گے اپنی عورتوں کی جگہ فاطمۃ الزہرا کو لے کر جائیں گے، لیکن اپنے نفس کا مسئلہ جو تھا کہ اپنے نفس کو میں لے کر آتا ہوں، تم اپنے نفس کو لے کر آ جاؤ۔ تو جب سارا زمانہ حیران تھا کہ حضور اپنے نفس کس کو لے کر آئیں گے، اپنے نفس کی جگہ کس کو پیش کریں گے، نفس کا معنی اپنی جان
مسلمان ہے اپنی جان کی جگہ کس کو پیش کریں گے؟ جب یہ چیلنج پوری دنیا کے اندر گھونچنے لگا، عیسائیوں کا سب سے بڑا جو رہنما تھا وہ اپنے سارے لشکر کو لے کر میدان کے ایک طرف آ گیا۔ ادھر میرے آقا نے امام حسن کو دایاں انگلی پکڑائی، امام حسین کو بایاں انگلی پکڑائی، اور فاطمہ تو زہرا کو کہا فاطمہ میری چادر پکڑ لے، اور علی سے کہا علی تو فاطمہ کی چادر پکڑ لے۔ اب یہ حسین قافلہ جب میدان کے بیچ میں آنے لگا، عیسائیوں کو آقا نے اعلان کر دیا، اور عیسائیوں سن لو، جو عیسیٰ کو کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، سن لو میں آج میدان میں آ چکا ہوں، آؤ اگر تم سچے ہو مبالغہ کرتے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں بدعا کرتا ہوں، اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے بھی برباد کر، میری نسلوں کو برباد کر دے، اگر تم جھوٹے ہو آؤ تم بدعا کرو، یا جو ہلاک ہو گیا وہ جھوٹا ہے، جو بچ گیا وہ سچا ہے۔ لیکن اس کے اندر جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری عورتوں کی جگہ فاطمہ بنت زہرا ہے، اور میرے بچوں کی جگہ حسن و حسین ہے، اور میرے نفس کی جگہ مولا علی شیر خدا وجہہ الکریم ہے، اب کائنات یہ کہتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹا ہوا ناخن جو حضور زمین پر کاٹ کر ڈال دے، اگر وہ ناخن ایک ترازو پہ رکھ دیا جائے، ساری زمین سارے آسمان ساری کائنات کو اس ناخن کے ایک سائڈ رکھ دیا جائے تو حضور کا ناخن سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ جب حضور علیہ السلام کے کٹے ہوئے ناخن کا یہ انداز ہے، کٹے ہوئے ناخن کا یہ عالم ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے نفس کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا وجہ الکریم کو فرمایا لوگو یہ میرا نفس ہے، اور نفس فرمانے کے بعد ایک دن صحابہ میں آج ایک کام کرنے والا ہوں، کہا کیا کام کرو گے؟ میرے آقا نے فرمایا کہا میں تمہیں دوست بناتا ہوں، کہا آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن جاؤ، یہ صحابی اس کا دوست ہے، یہ اس کا دوست ہے، یہ اس کا دوست ہے، لہٰذا آج کے بعد آپ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آپ دوست یہ ہے جو مشکل میں کام آئے، دوست اس کو کہتے ہیں جو اپنے جس طرح خود پر رہنا پسند کرے اس طرح اپنے دوست کو بھی رکھے گا، اور یہی دوست قیامت کے دن اٹھیں گے۔ جب ادھر یہ عالم ہوا تو سب نے ایک دوسرے کے صحابہ دوست بنے، میرے علی کا کوئی دوست نہیں بنا۔ حضرت علی آقا سے فرمانے لگے آقا آپ نے ہر صحابی کو دوست بنایا ایک دوسرے کا، لیکن آپ نے مجھے کیوں نہیں دوست بنایا کسی کا؟ میرے آقا نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، او میرے علی تو میرا آخری دنیا کے اندر بھی دوست ہے اور تو میرا آخرت کے اندر بھی دوست ہے۔ اتنا سارا سننا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا اور جبریل سن لے میں تجھے اور میکائیل کو دوست بناتا ہوں۔ زمین پر میرے محمد نے میرے نبی نے علی کو اپنا دوست بنایا، کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا کا دوست بھی ہے آخرت کا دوست بھی ہے، لہذا سنو میں آپ کو دوست بناتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام کو دوست بنایا۔ دوست بنانے کے بعد جب ہجرت کی باری آئی، رات کو جب مکہ مدینے میں حضور علیہ السلام نے ہجرت کرنی تھی، اس رات جس رات ہجرت کا وقت تھا اس وقت سارے کافروں نے ایک ڈیسائیڈ کر لیا تھا، ایک طے کر لیا تھا کہ آج رات جب رسول اللہ اپنے بستر پر سوئیں گے ہم اچانک حملہ کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثم معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ اور سارے کافر یہ سوچ کر آئے، ادھر سے وحی آ گئی، اللہ کا حکم ہو گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے دشمن آپ کے خلاف کھڑے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ فوراً ہجرت کریں۔ میرے آقا نے فرمایا اے اللہ ہجرت تو کرنی ہے مگر ساتھ کون لے جانا ہے؟ ساتھ ابو بکر کو لے کے جانا ہے۔ آپ جب ہجرت کرنی تھی اس وقت جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے تو مکہ کے لوگوں کی آپ کے پاس کافی سامان تھا، کافی سارا مال تھا۔ میرے آقا نے فرمایا علی آج ان لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس ہیں، ان لوگوں کا مال و سامان جو ہے یہ میرے پاس ہے، علی یہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ حوالے کرنے کے بعد علی ایک کام کر، تو میرے بستر کے اندر سو جا، اور میں ہجرت کرنے لگا۔ میرے آقا نے علی کو اپنے بستر میں سلایا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ رسول اللہ یہاں سے ہجرت کر چکے ہیں۔ میرے آقا دروازے سے باہر گئے، باہر دیکھا بے شمار ہجوم لگا ہے، کافروں نے جو صفیں باندھی ہوئی ہیں۔ میرے آقا نے کچھ پڑھا، اللہ کی قرآن کی آیت پڑھی ہوگی، میرے آقا نے دم کر کے ان کی آنکھوں پر پھینکا، ان کو کوئی نظر نہیں آیا۔ میرے آقا ان کے بیچ میں سے ہو کر گزر کے چلا گئے۔ جب آپ گزر کے چلا گئے تو ان بدبختوں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا اندر دیکھا اس بستر پر رسول اللہ موجود نہیں تھے، مولا علی موجود تھے۔ تو مولا علی سے صحابہ نے پوچھا کہ علی ایک بات بتاؤ، آپ کو ڈر نہیں لگا کہ باہر اتنے دشمن ہیں اور یہ بھی ڈیسائیڈ ہے، یہ بھی طے ہے، فیصلہ ہے کہ آج سوئے ہوئے کو قتل کرنا ہے، نہ جانے پردہ یہ چہرہ سے اٹھا کے دیکھے بھی نہیں کون سویا ہوا ہے؟ علی آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کہا میں ڈرتا بہت تھا لیکن اس دن میں ڈرا نہیں، اور جتنا میں زندگی میں کبھی آرام سے سویا نہیں، جس دن میں اتنا اس دن میں جتنا میں نے آرام کیا ہے۔ پوچھا وہ کیا وجہ؟
کہا جب میں روزانہ سوتا تھا نا تو مجھے یہ بات کوئی نہیں کہتا تھا علی تجھے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے مجھے ڈر ہوتا تھا نہ جانے موت آ جائے گی، لیکن جب مجھے رسول اللہ ہجرت کرنے کے لیے گئے مجھے بستر پر سلا کر گئے، کہنے لگے علی انشاءاللہ تجھے کچھ نہیں ہوگا، تو نہیں مرے گا، تجھے کوئی شہید نہیں کرے گا، اور میں نے آنکھیں بند کر کے سو دیا۔ مجھے یقین تھا جب رسول اللہ میری موت کی ضمانت اٹھائے اب مجھے موت نہیں آئے گی، اس لیے جب آپ علی جب بستر پر سوئے تو میرے آقا رب کعبہ نے فرمایا کہ میکائیل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام میں نے آپ کو دوست بنایا تھا کیونکہ زمین پر اللہ کے نبی نے علی کو اپنا دوست بنایا تھا، لہٰذا ایک بات میں آپ سے آج پوچھوں۔ کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا آپ میں سے کون ہے میکائیل علیہ السلام میں سے اور جبریل امین میں سے جو یہ چاہے کہ میکائیل کہے کہ جبریل میری ساری عمر لے کے چلے جا، یا جبریل کہے میکائیل میری ساری عمر لے جا، ایک مرنا چاہے اور اپنی ساری عمر دوسرے کو دینا پسند کرے؟ تو دونوں میں سے دونوں کے دونوں جواب دے گئے، کہنے لگے نہیں ہم دونوں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو کہنے لگے دیکھو تم کامیاب نہ ہو پائے، جو دنیا کے اندر محمد کا دوست ہے اس کو دیکھو، وہ موت کے بستر پر سویا ہوا ہے اور نبی کے بستر پر سویا ہوا ہے اور نبی ہجرت کر چکا ہے، لہٰذا دونوں زمین پر اتر جاؤ۔ میکائیل علیہ السلام اور جبریل امین کو حکم ہوتا ہے جاؤ علی کی حفاظت کرو، علی موت کے بستر پر اس وقت سویا ہوا ہے، ان دونوں کو حکم ہوتا ہے یہ زمین پر آتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام حضرت علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت جبریل امین جو ہے وہ چارپائی کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں، یہ رات جو ہے پوری حفاظت کرتے ہیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، حضرت علی بیدار ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی امانتیں جو ہے ان کے حوالے کرتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا وجہ الکریم کا مقام یہ تھا، علی فرماتے ہیں میں جب جنگ بدر میں گیا تھا تو میں لڑائی کرنے لگا، 17 زخمیں مجھے لگی، تو جب چوتھی زخم لگی جب مجھے میں زمین پر گر گیا، اب میں نے سوچا شاید میں لڑ نہیں پاؤں گا، اتنے میں ایک بندہ آیا، بڑا حسین و جمیل تھا، بڑا خوبصورت تھا، عطر لگی ہوئی تھی، اور آ کر کہنے لگا علی اٹھ کھڑا ہو جا، تو اللہ کی اطاعت کے اندر ہے، علی اٹھ کھڑا ہو جا، تو رسول اللہ کی اطاعت کے اندر ہے، علی اس وقت اللہ اور رسول دونوں تجھ سے راضی ہیں، علی اٹھ جنگ لڑ، تجھے لڑنا ہے، تجھے کافروں کا مقابلہ کرنا ہے، تجھے ظالموں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ علی کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور میں نے جنگ لڑی، لڑنے کے بعد 17 تیر مجھے لگی ہے، 17 زخمیں لگی، جب میں زندہ واپس آیا میرے آقا کی خدمت میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں جب لڑنے لگا ان ظالموں نے مجھ پر حملہ کیا، مجھے 4 زخمیں آئی، چوتھی زخم پر میں زمین پر گر گیا تھا، آقا اب ہمت نہیں رہی تھی لڑنے کے لیے، جتنے میں ایک بندہ آیا کہنے لگا یہ علی کھڑا ہو جا، مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، کہنے لگا تو اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، رسول بھی تجھ سے راضی ہے، یا رسول اللہ وہ کون بندہ تھا؟ میرے آقا نے فرمایا علی تو نہیں جانتا ہے وہ جبریل امین تھا، اور جب تو زمین پر گرا جبریل امین آیا، اس نے تجھے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور جنگ میں تجھے پھر شامل ہونے کا حکم دے دیا، جس علی کو جبریل آ کر کھڑا کرے، جس علی کی حفاظت جبریل امین کرے، اس علی کا عالم کیا ہوگا؟ اعلان ہے علی کی بازو پکڑ کر آقا نے اس طرح کی، کہنے لگا زمانے کے لوگ سن لو، یہ علی جو ہے جس طرح جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، اور جو اللہ سے دوستی رکھنا چاہتا ہے وہ اور نبی سے دوستی رکھنا چاہتا ہے وہ علی سے دوستی رکھے، اور جو علی سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا وہ اللہ سے پیار کرے گا، اور جو علی سے نفرت کرے گا بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور وہ اللہ کی ذات سے بغض رکھے گا۔ مرتبہ آقا جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ پیچھے صفے باندھے ہوئے تھے اور نماز بڑی لمبی ہو گئی، تو اتنے میں جبریل امین آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گھٹنے آپ کے پکڑ لیے، تو رکوع لمبا ہو گیا، تو صحابہ اکرام نے بعد میں نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا ہے جو کبھی نہیں کیا، یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب میں رکوع کے اندر تھا اتنے میں جبریل امین آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ علی آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، علی کو کسی نے روک دیا ہے، لہٰذا یا رسول اللہ رکوع لمبا کر لیجئے تاکہ علی جماعت میں شامل ہو جائے، اور میرے دونوں گھٹنوں جو ہے وہ جبریل امین نے پکڑ کے بیٹھ گیا، اس لیے میں رکوع سے کھڑا نہ ہو پایا۔ اتنے میں حضرت علی شیر خدا وجہ الکریم کی طرف آقا نے چہرہ کیا، کہنے لگا علی لیٹ کیوں ہو گئی، علی تاخیر کیوں کر دی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں راستے میں آ رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، ایک اچانک بوڑھا آ گیا، اور وہ بوڑھا میرے کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پھر میرے پیچھے، پھر آگے پھر پیچھے، آقا میں اس کو آگے پیچھے کر روکتا رہا، اتنے میں مجھے جماعت کا ٹائم چلا گیا، اتنے میں وہ بوڑھا جو ہے فوراً آگے آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ علی سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، علی سے کیوں سوال کرتے ہو، مجھ سے
کرو، میں بتاتا ہوں علی کو لیٹ کیوں ہو گیا۔ کہنے لگا آقا نے فرمایا اور بوڑھے بتا کیا وجہ ہے؟ کہا اس بوڑھے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی کتابوں کے اندر، وہ یہودی تھا، کہا میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، بڑا صبر والا ہوگا، بڑے اخلاق والا ہوگا، بڑے حسن و جمال والا ہوگا۔ تو میں نے سوچا اب نبی پتہ نہیں کب ملے گا، اگر میں نبی کے غلام کو ہی آزما لیتا ہوں تو میں نے اس غلام کو آزمایا جس غلام نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے توڑا ہے۔ تو میں نے سوچا اگر نبی اتنی عظمت والا ہوگا تو اس کا غلام کتنی عظمت والا ہوگا۔ آقا میں اس علی کا امتحان لینے کے لیے میں جیسا آگے بڑھتا تو میں چھلانگ دے کے آگے بڑھ جاتا، میں کبھی اس سائڈ کبھی اس سائڈ، میں اس کا رستہ روکتا، لیکن اے آقا تیرا یہ غلام اتنا صبر والا ہے، اے آقا تیرا یہ غلام اتنا اخلاق والا ہے، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اسی طرح میں اس بچن پر آ گیا۔ لہٰذا یا رسول اللہ باقی باتیں بعد میں کریں گے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مجھے مسلمان کر دو، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اس بوڑھے نے ہاتھ آگے کیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ لیکن خیبر کا جو جنگ تھا وہ ہر بار صحابہ ہار کے آ جاتے تھے، بعض صحابہ قتل ہو جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، بڑا وہ جنگ کبھی ہار سے کبھی جیت ہی نہیں پائے۔ اس دن کیا کیا صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ خیبر کا جنگ جو ہے یہ جیتا نہیں جاتا، آقا اب کیا کیا جائے؟ میرے آقا نے فرمایا آج کل کا دن جو ہے صبح کا وقت ہوگا، میں ایسے بندے کو اسلام کا جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے میں بھی پیار کرتا ہوں۔ آقا وہ کون بندہ ہوگا؟ تھوڑا سا اور اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو میرے آقا نے فرمایا اور یہ ہے کہ وہ بندہ بھی اللہ سے پیار کرتا ہے اور نبی سے پیار کرتا ہے۔ کہا آقا وہ کون ہوگا؟ کہا کل پتہ چل جائے گا۔ رات ابو بکر فرماتے ہیں میں پوری رات سویا نہیں، شاید یہ جھنڈا مجھے ملے گا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میں بھی پوری رات سویا نہیں، شاید یہ جھنڈا مجھے ملے گا۔ سارے صحابہ تڑپتے ہیں وہ کون ہوگا جسے اللہ بھی پیار کرتا ہے نبی بھی پیار کرتا ہے، وہ کون عظمت والا بندہ ہوگا؟ فرتے پوری رات تڑپتے گزر گئی، صبح کا وقت ہوا، سارے صحابہ آ گئے، کہنے لگے کس کو جھنڈا ملے گا؟ اتنے میں میرے آقا سر فرماتے ہیں کہ مولا علی نہیں تھے، ان صاحب باقی سارے صحابہ آئے۔ میرے آقا نے فرمایا آن علی، علی کہاں ہے؟ آئین علی کہاں ہے؟ علی کو بلا کر لاؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی کی آنکھوں کو درد ہے، علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ میرے علی کو بلا کر تو لے کے آ جاؤ۔ جب علی کو بلایا گیا علی آقا کے سامنے آیا، علی کی آنکھوں میں درد تھا، بیماری کی وجہ سے تکلیف تھی۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں کو درد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قریب آ جا۔ جب قریب آیا میرے آقا نے اپنا لاب لگایا، علی کی دونوں آنکھوں پر لگایا، علی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد علی نے آقا نے وہ اسلام کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا، کہنے لگا جاؤ آج جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں چلا گیا جسے اللہ بھی پیار کرتا ہے رسول اللہ بھی پیار کرتا ہے، اور آج انشاءاللہ کامیابی مسلمانوں کی ہوگی، آج ہمارے حق میں کامیابی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ علی جب دروازے خیبر پر گئے اور وہ بندہ تھا جو 1000 بندے سے اکیلا لڑتا تھا، خیبر میں وہ یہودی آیا جو 1000 کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا۔ علی جب خیبر کے دروازے پر گئے، علی کہتے ہیں میں نے دایاں ہاتھ میں تلوار لی، بایاں ہاتھ میں خیبر کا دروازہ پکڑا۔ خیبر کا دروازہ اس طرح نہیں تھا جس طرح مسجد کا دروازہ ہے، 40 گز لمبا تھا، 40 گز اونچا تھا، یعنی 80 ہاتھ لمبا تھا اور 80 ہاتھ اونچا تھا، اور لوہے کا بنا ہوا گیٹ تھا، ان کو قلعہ کہتے ہیں۔ جب خیبر کے قلعے کو علی فرماتے ہیں میں نے بایاں ہاتھ سے پکڑا اور دایاں ہاتھ میں تلوار تھی، میں نے کہا اللہ اکبر، پھر کھینچا، پھر کہا اللہ اکبر، پھر کھینچا۔ جب میں نے تیسری بار کھینچا تو وہ اتنے دور بجا، جا کے 40 گز وہ دور بجا۔ بعد میں صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے چاہا کہ خیبر کے دروازے کا وزن کرتے ہیں، کافی سارے صحابہ اس کو وزن کرنے لگے تو وزن نہیں کر پائے۔ تو مولا علی نے جب خیبر کی جنگ کے اندر قدم رکھا تو گھوڑے پہ سوار تھے، کہنے لگے آؤ کون ہے مقابلہ کرنے والا، آج مقابلہ کرنے والا۔ اتنے میں وہ جوان آ گیا جو 1000 پر لڑتا تھا، اس نے کہا میں تجھ سے جنگ نہیں لڑوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میرے مقابلہ 1000 کر سکتے ہیں، تو اکیلا ہے، تو نے میرے بارے میں سنا ہے؟ مولا علی نے کہا میں نے تیرے بارے میں تو نہیں سنا، لیکن اپنے بارے میں اچھا جانتا ہوں۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں اللہ کا بھی شیر اور رسول اللہ کا بھی شیر ہوں۔ اتنے میں مولا علی نے جب اپنی تلوار لہرائی، اس نے بھی تلوار ماری، ادھر سے بھی تلوار لگی، دونوں کی تلوار رک گئی، یعنی زخم کسی کو نہیں آیا، دونوں بچ گئے۔ مولا علی شیر خدا وجہ الکریم نے دوسری تلوار ماری، اس نے آڑ کیا۔ میں علی شیر خدا وجہ الکریم کو جب جوش آیا اللہ اکبر کے کیا کرنا تھا، جب مارا اس کو تلوار اس کے سر سے ہو کر اس کے گھوڑے سے نکل کر زمین پر آئی، اور تاریخ یہ کہتی ہے اس وقت زمین ڈر گئی، کہنے لگی اے اللہ آج مجھے علی کی تلوار سے بچا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ساری دنیا کے نفلی نماز کو ایک طرف رکھ دیا جائے، جتنی اللہ کی مخلوق ہے اس کی ساری نفلی نماز کو ایک طرف رکھ کے علی کی ایک تلوار کا اگر جو ثواب اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو اگر تولنا چاہیں تو اس علی کی ایک تلوار کا مقابلہ ان لوگوں کی نفلی نمازیں نہیں کر سکتی۔
کرتی ہے۔ تو جب یہ علی جو تھا یہ جنگ خیبر کا لڑ کے آیا، ایک دن کوفہ کی مسجد کے اندر سے آپ نے دعوت کی، سارے لوگوں کو جمع کیا، بلایا، کہا لوگوں آؤ آج دعوت ہے۔ اتنے میں ایک بڑا بندہ دور سے کسی علاقے سے اس نے سنا تھا کہ کوئی بندہ ایسا ہے بھائی، اس نے 40 گز کو جو ہے اتنا چیڑا 40 گز اونچا دروازہ جو ہے ایک ہاتھ سے توڑا ہے، ذرا اس کو دیکھ کر آؤں۔ تو میں پھر لگی ہوئی تھی، وہ جوان آیا، اس نے کہا یار وہ علی کون ہے، اس علی کو دکھایا جائے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا وہ سامنے جو بیٹھا ہے یہ علی ہے۔ اس نے کہا یہ علی ہے، اتنا کمزور سا بندہ ہے، یہ ہاتھ میں اخروٹ لیا ہوا ہے، وہ اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ علی اس کو توڑتے ہاتھ سے نہیں ٹوٹتا، پھر دانتوں میں لیتے ہیں نہیں ٹوٹتا۔ اس نوجوان ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ خیبر کا دروازہ کس نے کیسے توڑا ہے، یہ آج اس کے اخروٹ نہیں ٹوٹتا ہے۔ میں مولا علی نے کہا وہ جوان سامنے آ کے بیٹھ جا۔ جب جوان سامنے آیا، حضرت علی نے اخروٹ کھانے کے بعد اپنی داڑھی مبارک کو صاف کیا، کرنے کے بعد اپنا امامہ سیدھا کیا، سیدھا کرنے کے بعد ایمانی جذبات کے اندر آئے، کہنے لگے او جوان تو کہتا علی نے دروازہ کس طرح خیبر کا توڑا، اگر آج بھی کوئی خیبر ہے تو سامنے لا، علی آج بھی خیبر کا دروازہ توڑے گا۔ یہ اخروٹ علی اپنی طاقت سے توڑ رہا تھا اور خیبر کا دروازہ علی نے اپنی ایمان کی طاقت سے توڑا ہے۔ آج علی اپنی طاقت سے دروازہ یہ اخروٹ توڑ رہا تھا، اور جب خیبر کا قلعہ میں توڑنے کے لیے گیا تھا، دروازہ میں خیبر کا جب توڑنے کے لیے گیا تھا، اس وقت میرے ہاتھ میں جو میری لگام تھی میری وہ رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی، اور اس کی طاقت اور قوت پر میں نے خیبر کا دروازہ توڑا ہے۔ مولا علی شیر خدا وجہ الکریم جب خیبر کا دروازہ توڑنے، جب خیبر کی جنگ میں گئے، میرے آقا نے کیا فرمایا، کہنے لگے اے اللہ، دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے، اے اللہ مجھے موت نہیں دینا جب تک علی واپس نہ آ جائے، جب تک میں علی کا منہ دیکھ نہ لوں، جب تک میں علی کا چہرہ دیکھ نہ لوں۔ میرے آقا علی سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ فاطمہ تو زہرا کے گھر میں گئے، جب فاطمہ کے گھر میں گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہے؟ فاطمہ نے کہا آقا کچھ ایسے ہی ہمارے بیچ میں بات ہوئی، ان بات ہونے کی وجہ سے علی تھوڑے سے ناراض ہوئے ہیں، باہر نکل گئے ہیں۔ میرے آقا نے ایک غلام کو بھیجا، کہا جاؤ علی کو ڈھونڈو، علی کہاں ہے؟ وہ غلام گیا تو علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے، مسجد میں مٹی نیچے تھی، اس مٹی پر سوئے۔ میرے آقا نے نہیں کہا کہ علی کو بلا کر لاؤ، آقا خود آئے، علی کے پاس بیٹھے اور علی کو دیکھا، اس وقت علی کی جو ہے مٹی لگی ہوئی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مٹی صاف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تراب، تراب تراب کہتے ہیں مٹی کو، اس لیے حضرت علی شیر خدا وجہ الکریم کا جو لقب ہے وہ تراب بھی ہے، آپ کو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس داماد ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ تو زہرا جب جوان ہو جاتی ہے، اور مکہ مدینے کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مکانوں والے، بڑے بڑے خاندان کے لوگ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ رشتہ دیجئے، فاطمہ بنت زہرا کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں رشتہ اس طرح تو نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ بیٹی مجھے ساری بیٹیوں سے پیاری ہے، ساری بچیوں سے مجھے محبوب ہے، اور میں اللہ کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک دن حضرت علی شیر خدا وجہ الکریم ایک یہودی کے باغ میں کام کر رہے تھے، آپ کھجوریں توڑ رہے تھے، کام کر رہے تھے۔ فاروق اعظم بھی پہنچ گئے، حضرت عثمان غنی بھی پہنچ گئے، حضرت فاروق اعظم بھی، صدیق اکبر بھی، عثمان غنی، تین کے تین یار غار پہنچے۔ جب آقا کے وہاں حضرت علی کے پاس پہنچے، کہنے لگے علی آپ کو مشورہ دیتے ہیں۔ کہا کیا مشورہ دو گے؟ کہا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کا رشتہ مانگو۔ حضرت علی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے پاس مکان نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے پاس جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اور ان کی بیٹی کا رشتہ تو نہیں مانگ سکتا ہوں۔ میرے آپ صحابہ اکرام نے فرمایا آپ جاؤ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں گیا تو فرمایا کہ میں اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چپ کر کے بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے ایک بار پوچھا علی بتا کیوں آئے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ آقا نے فرمایا علی کیوں آئے ہو؟ تو کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار پوچھا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم غائب کے مالک تھے، فرمایا علی میں جانتا ہوں تو میری فاطمہ کو مانگنے کے لیے آیا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تیرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، آؤ میں نے تجھے اس کی بیٹی دے دیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنا مکان نہیں تھا اور یہ کس کے مکان میں لے کے حضرت زید بن حارث کے مکان کے اندر لے کے گئے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 360 بوتے تھے اور 360
360 بتوں کو گرانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر گئے. جب آقا نے تھوڑے سے بت گرائے, گرانے کے بعد علی کو کہا ادھر آ جا. علی پاس گئے, کہا یہ سب سے ہائٹ میں بڑے بڑے اونچے بت ہیں, یہ گر نہیں رہے, آپ ان کو گراؤ. تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کبھی آسمان کے زمین پر رہ کے آسمان کے ٹکڑے کرتے ہیں, یہ بت آپ کے سامنے کہ آپ تو گرا دو گے. آقا نے فرمایا وہ الگ بات ہے, لیکن آؤ ان بتوں کو گراؤ. میرا حضرت علی آ کے قدموں میں یوں بیٹھے, کہنے لگے آقا میرے قدموں پہ چڑھو, آپ میرے کندھوں پہ چڑھو اور بت گراؤ. آقا نے فرمایا علی تو شیر خدا ضرور ہے, تو نے خیبر کا قلعہ ضرور توڑا ہے, لیکن یہ نبوت کا بوجھ تو اٹھا نہیں پائے گا, لہٰذا میں نیچے بیٹھتا ہوں, تو میرے کندھوں پہ چڑھ جا. آقا نیچے بیٹھے, حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوئے, کہا بت گرائے. بت گرانے کے بعد جب نیچے چھلانگ دی, آقا مسکرانے لگے, علی مسکرانے لگے. آقا نے پوچھا علی تم کیوں مسکراتے ہو؟ علی نے کہا یا رسول اللہ میں اتنا اونچا چلے گیا تھا, اگر میں عرش اعظم کا پاؤں پکڑنا چاہتا, اس کا پایا پکڑنا چاہتا تو پکڑ لیتا, تو میں نے عرش اعظم سے نیچے چھلانگ ماری. آقا مجھے تو بالکل بھی نہیں لگی. میرے آقا نے فرمایا علی میں نے تجھے چڑھایا تھا اور جبریل امین نے تجھے اتارا تھا, اس لیے آج